السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 45 اور 46 پڑھیں گے۔ پہلی حدیث کا موضوع ہے کھانا کھانے کے آداب، اور دوسری کا موضوع ہے کھانا شروع کرتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے تو یعنی کیا کہے۔ عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اس چیز سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، یعنی اس کنارے سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کون تھے۔ ان کے باپ بھی صحابی تھے اور یہ خود بھی صحابی ہیں۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کا نکاح پہلا ابو سلمہ کے ساتھ تھا، اور ان کے یہ بچے بھی تھے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد ایک شوہر ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے نبی بھی ہیں جن پر وہ اسلام لا چکی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی وجہ سے ان کے ایمان کا متاثر ہو جانا، کوئی اس طرح کا شک شبہ پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ میں جانتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کو سہارا دینا ضروری تھا۔ ویسے بھی یہ باصلاحیت خاتون تھیں، ان کے اندر بہت سی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ ہماری احادیث کا کچھ حصہ ان سے بھی مروی ہے، بہت سے مسائل ان کی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کر لیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، کیونکہ آپ ان کے باپ ٹھہرے، اور یہ سب بچے آپ کی یعنی ابو سلمہ کی اولاد جو تھی، یہ ام سلمہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد ٹھہری، اور آپ ان کے فرضی باپ ہوئے۔ حقیقی باپ تو ابو سلمہ ہی تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ان بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، وہاں ان کو ادب بھی سکھاتے تھے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان بچوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کی، یہ سوچ کر کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کیا، اور یہ آپ کی گود میں کھیلتے تھے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ پیار اور ان بچوں کی آپ کے ساتھ کس قدر بے تکلفی تھی۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ یوں ہی کھانا کھا رہے تھے کہ عمر بن ابی سلمہ جو بہت چھوٹے تھے، ان کا ہاتھ پیالے کے اندر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے اٹھاتے کبھی ادھر سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ادب سکھایا، اور اس حدیث میں 3 حکم آپ نے ارشاد فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم اللہ، اے لڑکے، ایک اور حدیث میں یا غلام کا لفظ بھی آتا ہے، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو۔ غلام عربی زبان میں بہت چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لو۔ دوسرا حکم یہ دیا وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیا وکل مما یلیک، وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے پڑا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے جب کھانے کو شروع کیا جاتا ہے تو شیطان کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ اگر ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بغیر بسم اللہ کے آ جائے گا تو شیطان کی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا سا پتھر کا پیالہ ہوتا تھا، ٹب کہہ لیں، چھوٹے سائز کا، جس میں شوربہ اور روٹی یا دودھ میں کوئی چیزیں بھگو کر، یعنی سرید جس کو کہتے ہیں، بھیگا ہوا کھانا دلیے کی طرح کا تقریباً بنایا جاتا تھا، اور اصحاب صفہ کھاتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ تو وہ پیالہ جب لا کے رکھا گیا تو ایک بچہ آیا اور اس نے اس میں سے کھانا اٹھانا چاہا بغیر بسم اللہ کے، تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بچی آئی، اس نے کھانے کا لقمہ اٹھانا چاہا تو آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر صحابہ کو کہا کہ شیطان ان دو بچوں کے راستے سے، ان دو کی وجہ سے اس کھانے کو تمہارے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، یعنی اس رستے سے یہ آنا چاہتا تھا، کیونکہ ان بچوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے تمام لوگوں کو بسم اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب کھانا شروع کیا جاتا ہے تو پیٹ نہیں بھرتے بلکہ کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ بعض شادیوں اور تقریبات میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے والے لوگ بغیر بسم اللہ کے کھا رہے ہوتے ہیں، یا سارے ہی یا کچھ۔ اس لیے جیسے خود بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ایسے ہی دوسروں کو بھی یاد دلا دیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت مجلس میں تھوڑی آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں۔ خاص طور پہ اپنے گھر میں جب کھانا کھانے لگیں، ماں یا باپ یا بڑا شخص کو کھا رہا ہے تو وہ سب کو تلقین کرے کہ بھئی آپ بسم اللہ پڑھیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور مسلمان کو تلقین کی کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو ایمان میں نامکمل تھا، شاید منافق تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ لا استطیع، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بد دعا دی، فرمایا کہ تجھے کبھی بھی طاقت نہ ملے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دو چیزیں ہوں، مثلاً ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں بسکٹ، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم خالی برتن کو سہارا دینے کے لیے بائیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، بائیں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن منہ کے اندر نوالا یا گھونٹ دائیں ہاتھ سے ہی ڈالنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، ارادتاً نہیں کرے گا، تو اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ہرگز پسند نہیں، اور ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے انکار پر اس شخص کی طرح یہ بھی مفلوج نہ ہو جائے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اس چیز سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ یہ تقریباً اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی ڈش ہو اور اس ڈش کے چاروں طرف مختلف لوگ بیٹھے کھا رہے ہوں، تو پھر اپنی جانب سے کھاؤ، اپنی طرف جو چیز ہے وہ کھاؤ۔ یعنی بعض لوگ ہوتا ہے کہ مثلاً گوشت کے ٹکڑے یا اور کوئی چیز چاولوں کے اندر یا سالن کے اندر موجود ہے تو دوسری جانب سے بھی پکڑ پکڑ کر کھاتے ہیں، یا ایسے ہی کہ دسترخوان کے اوپر جو کھانا چنا گیا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے پڑے ہوئے برتنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے پڑے ہوئے برتنوں کو اٹھا کر اس میں سے کھانا حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادا اچھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کھانا اتنا وافر ہے کہ آتا ہی جا رہا ہے، یا جن کے سامنے پڑا ہوا ہے ان سے اجازت لے لی جائے کہ آپ کا یہ ڈونگا یا ڈش میں استعمال کر لوں، اس میں سے لے لوں، اگر وہ کہیں کہ جی لے لیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے برتن میں سے اپنی جانب سے کھاؤ۔ تہذیب بھی اسی بات میں نظر آتی ہے، یہی طریقہ مہذب ہے۔ البتہ احادیث میں یہ وضاحت بھی آتی ہے کہ اگر ڈش کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوں، اور وہ یعنی ایک ہی ڈش میں مختلف چیزیں پڑی ہیں، تو ایک چیز جو کسی دوسرے کی جانب ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں، جس طرح آج کل بعض اوقات سلاد اس طرح سے رکھا جاتا ہے
کہ ایک بہت بڑی ڈش میں مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی پسند کا اس میں سے لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت مجلس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، صرف اپنے پیٹ کا خیال نہ رکھا جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، بلکہ مجلس کو دیکھیں، اگر چیز تھوڑی ہے تو تھوڑی لے لیں، اگر وافر ہے تو زیادہ لے لیں۔ بعض مجلسوں میں یوں ہوتا ہے کہ سویٹ ڈش تھوڑی ہوتی ہے یا کم پڑ جاتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پلیٹیں بھر کے رکھ لیتے ہیں، دوسرے کو ملے یا نہ۔ یہ حق تلفی ہے، اگر چیز تھوڑی ہے تو تھوڑی تھوڑی لے لیں، زیادہ ہے تو وافر کھا لیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ میزبان کا خاص طور پر خیال رکھیں، اس کو ذلت اور رسوائی سے بچائیں، کہ چیز کو ختم کر کے اس کی بے عزتی نہ کریں کہ لو جی کھانا ہی کم پڑ گیا، بلکہ ہاتھ اٹھا لیں اور اس کی عزت افزائی کریں اور اسے کہیں کہ ہم کھا چکے، ہمیں مزید کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے حقوق کے اندر شامل ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانا یہ مسلمان کی عادت ہے۔ اگلی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ، وہ بھول جائے کہ اپنے کھانے پر اللہ کا ذکر کرے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ ہی کا نام ہے اس کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یعنی پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے بلکہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور بھی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص کے پاس آپ کھڑے تھے اور وہ کھا رہا تھا اور وہ بسم اللہ بھول چکا تھا، آپ نے دیکھا کہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا جا رہا ہے۔ جب وہ آخری لقمے پہ پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے یہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان نے جو کچھ بھی کھایا تھا قے کر دی۔ نبی علیہ السلام اس بات پر ہنس پڑے۔ کھانے والے نے جب پوچھا تو آپ نے یہ ساری بات ذکر کی کہ شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو وہ قے کر کے بھاگ گیا، یعنی اس کو تمہارے کھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہو یا گھروں میں داخل ہوتے ہو تو سلام کہا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھروں سے نکلتے وقت سلام کہہ کے نکلتے ہو تو وہ گھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جب تم داخل ہوتے وقت سلام کہتے ہو تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، اب تم لوگ یہاں رات نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہاں تو اللہ کا نام آ گیا۔ پھر جب وہ شخص کھانا کھانے لگتا ہے، وہ گھر کا بڑا فرد ہو یا بچہ، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں کھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شیاطین کسی اور جگہ پر ٹھکانہ کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہوں گے جہاں ان کو بسم اللہ نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ گھروں کو شیطان کی شیطنت سے محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، فسادات، بے امنی، بے سکونی رہتی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ دو چیزیں اپنا لیں، اپنے بڑے چھوٹے تمام افراد کو یہ بات سکھائیں کہ وہ جاتے وقت آتے وقت تھوڑی آواز سے السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور گھر کے افراد اس کا جواب بھی دیں، اور جب کھانا کھائیں تو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو انشاءاللہ گھروں کی بے سکونی، پریشانی، بہت سی ایسی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس اپنے نام کی برکت سے رفع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں کھانے پینے کے طریقوں کو اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی ذکر ہو جائے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے،
اور پھر کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا، انگلیوں کو چاٹ لینا، پھر ان کو دھو لینا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ کھانا اس قدر لیں جتنا ہم نے کھانا ہے، 2 بار لے لیں، 4 بار لے لیں۔ بڑھا کر رکھنے کی بچوں کو عادت نہ ڈالیں کہ وہ چاول سالن بڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہا۔ ان کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ پہلے سے ہی کم لیں، دوبارہ لے لیں، تیسری مرتبہ لے لیں، چوتھی مرتبہ لے لیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے برتن کو صاف کریں، مہذب طریقے سے صاف کریں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انگلیوں سے برتن چاٹنا غیر مہذب لگتا ہے، تو آپ اپنی روٹی کے لقمے کے ساتھ برتن کو صاف کر لیں۔ مثلاً آپ کسی شادی کی مجلس میں موجود ہیں، آپ وہاں کھانا کھا رہی ہیں، آپ نے پہلے سالن اور روٹی کھایا، پھر چاول کھائے، پھر بعد میں کوئی اور سویٹ ڈش کھائی، تو آپ اپنی روٹی کا، نان کا ایک لقمہ سائڈ پہ رکھیں اور بالآخر اس پلیٹ کو اس لقمے کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کر لیں، ایک لقمے سے یا 2 لقموں سے۔ قطعاً اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اگر وقتی طور پر آپ کو کوئی تیکھی نگاہ سے دیکھے گا بھی تو بعد میں آپ کی تعریف ضرور کرے گا کہ اس نے کھانے کو ضائع نہیں کیا۔ ایک حدیث اس سلسلے میں بھی مروی ہے کہ جب ایک شخص کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتا تو وہ برتن اس کو بد دعا دیتا ہے، اور جب وہ صاف کرتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے، لیکن اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ البتہ یہ حدیث سکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانے کو آخر حد تک ختم کرو، تم نہیں جانتے، لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ تمہارے لیے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وٹامنز بوجھ رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کھانے کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کو صاف کرنا پسند کرتے تھے، جس طرح پہلے لوگوں کی عادت ہوتی تھی نا کہ ہنڈیا کو لقمے سے صاف کرنا۔ چاول پکے ہوئے ہیں تو اس کے نیچے لگے ہوئے چاولوں کو شوق سے کھانا، تو نبی علیہ السلام اس طرح لگے ہوئے کھانے کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی۔ واقعتاً یہ چیز دیکھی جاتی ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور طبیعت سیر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب ہم آخری لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو طبیعت بھر جاتی ہے۔ تو بہرحال میڈیکل سائنس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برتن کو صاف کریں، روٹیوں کو کنارے چھوڑ کر نہ کھایا جائے بلکہ مکمل کھائیں۔ ہاں البتہ کوئی حصہ جلا ہوا یا کچا ہے تو اس کو اٹھا کر بڑے احتیاط سے چھان میں ڈال دیں۔ کھانے پینے والی چیزوں کو کوڑے دان کی نظر نہ کریں کہ ہمارے بچے جب کھانا چھوڑتے ہیں تو ہم وہ سارا ہی یا سنک میں بہا دیتے ہیں یا پھر کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اچھی قسم کے چاول کبھی نہیں کھائے، اور ہم لوگ ہیں کہ اچھے چاول پکاتے ہیں اور کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کھانا کسی بھی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کو کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں جانور کھا لیں، کیونکہ بعض جانور جس طرح کتے ہیں یا بلیاں ہیں ایسے بھی ہیں کہ وہ خراب سے خراب کھانے کی چیز بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ارادتاً ان جانوروں کے لیے کھانا نہ بچائیں، کیونکہ یہ جانور، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں سے چاہے رزق دے دیتا ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھوکے اور غریب بہنوں بھائیوں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ کھانا اتنا بنائیں جتنا پورا آ جائے، وافر بنا کر پھر اس کو باسی کر کے کام والیوں کو نہ دیں، اور اس کو صدقہ سمجھتے ہوئے اپنے دل کو اس بات کی تسلی نہ دیں کہ میں نیکی کر رہی ہوں۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتی ہیں تو ہنڈیا بنائیں اور سب سے پہلے اپنی کام والی کے لیے سالن نکالیں، اس کے لیے چاول نکالیں، یہ آپ کی نیکی ہے۔ بچا کھچا اپنی پلیٹوں سے چھوڑا ہوا باسی ہونے والا کھانا دے کر اپنے دل کو اس بات کی تسلی نہ دیں کہ میں یہ نیکی کر رہی ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کچا کھانا دے دیں تاکہ وہ خود بنائیں
اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، یا پھر ہنڈیا کا پہلا کھانا ان کو دیں۔ کھانے کے آداب ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو کھانے کے آداب بھی سکھاتے تھے، اور جہاں کھانے کے آداب سکھاتے تھے وہاں سونے اور جاگنے کے آداب بھی سکھاتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کی مائیں اس طرح کی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو انگلش بولنی آ گئی، یا اس کو اچھی اور بری، خوبصورت اور بدصورت، مہنگی اور سستی چیز کی پہچان ہو گئی تو بچہ قابل ہو گیا۔ نہیں، یہ قابلیت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، یہ آپ پر فرض ہیں۔ فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی حاکمہ ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور عورت سے عن رعیتہا، عورت سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی اس رعایا کے بارے میں جواب دینے کی تیاری کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔